بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو خاص طور سے اس بات کی طرف توجہ دلانے کا مقصد ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اس طرف کام کرنا ہے، یعنی ٹریفک کا جو سسٹم ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک مناسب ہے ایک ڈرائیور کے لیے۔ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، لیکن صرف توجہ آپ کی اس طرف دلا سکتا ہوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے ملک میں کہ جی آپ ڈیمانڈ کریں، ٹرانسپورٹ کی اتھارٹی سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ سسٹم کو یعنی روڈ کو سیف بنائیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو خود محسوس کریں گے اور ان کو کروائیں گے تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ میرا کام جو ہے، یہ جو چینل ہے سیکھو سکھاؤ ڈرائیونگ، اس میں وہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو ڈرائیونگ سیکھنے اور سکھانے کے متعلق ہیں، اور کیسے ایک ڈرائیور کو بیہیو کرنا چاہیے، کیسے اپنی گاڑی کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور یہ بہت وسیع سبجیکٹ ہے۔ اس کو میں مثال کے طور سے آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں کہ بھائی آپ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں اور ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے آپ کو گاڑی چاہیے اور آپ کو ایک سکھانے والا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ایک ڈرائیور آپ کو گاڑی چلانا نہیں سکھا سکتا، کیونکہ اس نے کسی کوالیفائڈ آدمی سے ڈرائیونگ نہیں سیکھی ہے۔ اس لیے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ صرف اگر سیکھیں تو ایسے سکھانے والے سے سیکھیں جس کو پتہ ہو کہ یہ ایک ٹیچنگ ہے، اس کو کس طریقے سے وہ اچھی طرح سے پیش کر سکتا ہے۔ اس کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں کہ وہ اپنی نالج کو کس طریقے سے دوسروں کو ٹرانسفر کرتا ہے، وہ ذمہ داری کے ساتھ کرے، اور اس کو نہ تو بہت مشکل بنائے اور نہ ایسا بنائے کہ جی آپ 10-15 منٹ میں ڈرائیور بن جائیں گے۔ خالی کنٹرول کو سمجھنے کا نام ڈرائیونگ نہیں ہے۔ مطلب مثال کے طور سے اگر میں آپ سے کہتا ہوں جی کہ یہ موٹر کار کے نیچے 3 پیڈل ہیں جس کو ہم بریک، کلچ اور ایکسیلیٹر کہتے ہیں، اور یہ گیئر لیور ہے اور یہ اسٹیئرنگ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عام طور سے بہت سے خاص طور سے ینگ لوگوں کو تو یہ بات کا پتہ ہے کہ یہ گاڑی، کیونکہ جب وہ بیٹھتے ہیں کسی ڈرائیور کے ساتھ وہ واچ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن ابھی وہ ڈرائیور نہیں ہے۔ ان کو ڈرائیور بننے کے لیے ایک ایسے ڈرائیونگ سکھانے والے کی ضرورت ہے جس کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ یہ کنٹرول کا فنکشن کیا ہے، یہ کیسے کنٹرول ہوتا ہے اور اس میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایسے انسان کو جس نے کبھی اس کو استعمال نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مثال کے طور سے کلچ ہے وہ کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ جناب دبا کے آپ نے گیئر چینج کرنا ہوتا ہے اور اٹھائیں تو آپ کی گاڑی چلتی ہے، لیکن اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو سمجھانا اور اس کو پریکٹس کرانا، اور ایسی جگہ پریکٹس کرانا جو سیف ہو، جہاں کوئی دوسری ٹریفک نہ ہو، یا پھر آپ کی ڈرائیونگ جو گاڑی ہو اس میں 2 بریک اور 2 کلچ ہونا چاہیے، ایک مرر ہونا چاہیے، اور سکھانے والا ٹرین ہونا چاہیے، یعنی وہ پیسنجر کی سیٹ پہ بیٹھ کے ڈرائیونگ کر سکتا ہو، اور وہ اس طریقے سے اپنا جو تجربہ ہے اس کے لحاظ سے وہ اس کو پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور سے وہ سیکھنے والے کو یہ بتاتا ہے کہ میں تمہیں یہ چیز تو میں نے سمجھا دی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، آپ تم نے کیا کرنا ہے کہ مجھے سننا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کلچ کہاں ہے۔ اس نے کہا جی یہ کلچ ہے، اس کو آپ نے جب میں کہوں پریس یو کلچ ڈاؤن تو آپ نے دبانا ہے،
برنگ یو کلچ اپ سلولی، تو آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کر سکتے ہیں آپ. تو اسی طرح سے بریک سلولی اور پٹ یور گیئرز آن سلولی. تو وہ وربلی یعنی وہ جو ہے اپنی زبان سے اس ڈرائیور کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ کنٹرول پر پہنچنے کے لیے بھی اس کو ٹریننگ ہوتی ہے، یعنی لرنر کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اس قابل ہو گیا ہے کہ جی وہ اس سے کہا جائے کہ پریس یور کلچ ڈاؤن، چینج ٹو فرسٹ گیئر، پٹ یور گیئرز آن اینڈ برنگ کلچ اپ ٹو دا بائٹنگ پوائنٹ، ہولڈ دا کلچ ایٹ دا بائٹنگ پوائنٹ، چیک مرر، لک راؤنڈ، چیک مرر، سگنل رائٹ، لک راؤنڈ رائٹ شولڈر اینڈ دین موو آف. کیا وہ اس طریقے سے اپنی بات کو لرنر کے کہہ سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے. اب اس طریقے سے یعنی جو سکھانے والا انسٹرکٹر ہے یا ٹرینر ہے، وہ ٹرین ہے، اس کو پتہ ہے کہ جی یہ لرنر جو ہے یہ کس اسٹیج پہ، اس کو 4-5 گھنٹے میں نے سمجھانے میں لگا لیے ہیں، اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو میں کوائٹ کی سڑکوں پہ، جو کم ٹریفک کی سڑکوں پہ اس کو میں لے جا سکتا ہوں. تو اس طریقے سے اس نے اس کو موو کرنا ہے، یعنی اس کو طریقے سے سکھانا ہے. یعنی اس نے ساری چیزیں چیک مرر، سگنل رائٹ، لک اراؤنڈ، ہینڈ بریک ڈاؤن اینڈ دین موو، چیک مرر اگین، یہ سب باتیں ایسے چلتی ہیں. اب وہ چلتا ہے کہ جب وہ اس کو جب وہ موو ہو جاتا ہے تو اس سے کہتا ہے آف گیس کلچ ڈاؤن، سیکنڈ گیئر، برنگ کلچ اپ سلولی اینڈ پٹ دا گیئرز آن سلولی. تو اس طریقے سے سیکنڈ گیئر ہو گیا. پھر اسی طریقے سے تھرڈ اور فورتھ گیئر ہوتا ہے، لیکن تھرڈ اور فورتھ گیئر جانے سے پہلے وہ اس کو فرسٹ اینڈ سیکنڈ میں پریکٹس کراتا ہے، اس کو بار بار ایک طرف اسٹاپ کراتا ہے، موو کراتا ہے، اسٹاپ موو کراتا ہے. اس طریقے سے وہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ لیسن تو خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہو گیا جو دوسروں کو سکھاتے ہیں، لیکن یہ سیکھنے والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بالکل تیار ہوں، اس طریقے سے تیار ہوں کہ وہ سیریس ہوں. یہ سیریس سبجیکٹ ہے، اس کو سیریس لیا جائے اور اس کو اسی طریقے سے یوز کیا جائے. یعنی آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ جی وہ بس آپ نے کنٹرول سمجھ لی اے بی سی یو آر ریڈی ٹو گو. نو نو نو، یو نیڈ ٹو اسپینڈ سم ٹائم بیفور یو گو ان ٹریفک. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے لیے جو ہے نا، اس کو آسان بنانے کا طریقہ کوئی شارٹ کٹ تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے اتنا مشکل بھی نہیں بنانا ہے کہ سیکھنے والا گیو اپ کر جائے. تو اس لیے آپ نے اس کو بھی انکریج کرنا ہے، اور اس کے جو نالج کو امپروو کرنا ہے، اس کے جو دیکھنے کا طریقہ ہے. جو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے کہ جی وہ ڈرائیور کو کیا دیکھنا ہے، کتنی دور دیکھنا ہے، کہیں وہ بونٹ تو نہیں دیکھ رہا ہے. اس قسم کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سکھانے والے اور سیکھنے والے دونوں کے لیے یہ لیسن ہے کہ جی آپ جو ہے آپ پراپر تیار ہو اس کے لیے، اور اس کو آرگنائز کریں اور ڈھنگ سے اس کو شروع کریں. تو یہ بیسک لیسن سکھانے اور سیکھنے کا طریقہ ہے، اور یہ جو ہے انٹرنیشنل طریقے سے سکھایا جاتا ہے. اور جب تک جو ہے نا آپ اچھی طرح سے کنٹرول پہ قابو نہیں پا سکتے، جس میں ایکسیلیٹر ہے، کلچ ہے، بریک ہے، اسٹیئرنگ ہے، گیئرز ہیں، ہینڈ بریک ہے، مرر سگنل ہے، بلائنڈ اسپاٹ ہے، یہ سب چیزیں کور ہونی ہے. تو اس کو میں جو ہے آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں جو میں نے اس لیسن میں آپ کو بتایا، اور اس چینل کو آپ سپورٹ کریں تاکہ آپ کو اس چینل میں آنے والے لیسن ایسے ہوں جس سے کہ آپ سیکھ سکیں اور آپ سکھانے کے بھی قابل بن سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سکھانے والوں کے لیے لیسن بناؤں تو وہ آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ یہ مجھے اس قسم کی جو چیزیں چاہیے وہ آپ مجھے بتائیں. تو یو آر ویلکم. گیو می اے کال اور گیو می اے میسج
and I'll do it for you. Thank you very much. Allah Hafiz.